کہ وہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم باہر کے ملک جائیں اور ہمیں وہ رشتے چاہیے کہ جو ہمیں باہر کے ملک کے ملیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان۔ آج میں علمی پروگرام کرنے لگا ہوں، وہ یہ پروگرام کہ وہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم باہر کے ملک جائیں اور ہمیں وہ رشتے چاہیے کہ جو ہمیں باہر کے ملک کے ملیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ آج میں یہ بات بتا دیتا ہوں، یہ بڑا آسان کلیہ بتانے لگا ہوں کہ کچھ خواتین باہر کے رشتوں کے حوالے سے بیٹھی رہ جاتی ہیں گھر میں اور ان کو باہر کے رشتے نہیں آتے۔ تو میں آج وہ الفابیٹ بتاؤں گا کہ وہ خواتین خواہش کریں باہر جانے کے لیے جو جا سکتی ہیں، وہ الفابیٹ والی، اور وہ خواتین نہیں جائیں گی باہر جو باہر جانا چاہتی ہیں، جو رہ جاتی ہیں، پھر وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، رشتوں میں پھر دیر ہو جاتی ہے۔ تو میں ایک الفابیٹس آج بتاتا ہوں۔ ایکسیپشنل بھی ہوتی ہیں خواتین جن کو میں کہوں گا یہ نہیں جائیں گے لیکن وہ چلی جاتی ہیں، وہ ایکسیپشنلس ہیں۔ سیٹلمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی۔ سب سے پہلے میں بتاؤں، ایس نام کی جو خواتین ہیں وہ اگر رشتہ ڈھونڈنا چاہتی ہیں باہر کے حوالے سے تو وہ بالکل باہر جا سکتی ہیں، اور کس الفابیٹ سے وہ شادی کریں تو ان کو زیادہ کامیابی ملے گی۔ این، بی، ڈبلیو اور زی، یہ ایسے الفابیٹ ہیں جن میں یہ لڑکی جو ہے کسی باہر کے رشتے کو مانگتی ہیں تو اس میں وہ جائیں گی اور کامیاب ہوں گی۔ اسی طرح این والے ایس، بی، ڈبلیو، زی، اور بی والی ایس، این، بی اس سے ہو سکتی ہیں۔ تو ان سے ان کے اگر باہر جانا چاہیں تو انہیں اچیومنٹس مل سکتی ہیں۔ لیکن اس میں بی نام کی جو الفابیٹ کی خاتون ہیں وہ خواہش نہ رکھیں باہر کے حوالے سے، لیکن یہ بی والی خاتون اگر باہر کے ملک میں سیٹلڈ ہیں تو وہ پاکستان کسی بھی ملک میں ایس، این، ڈبلیو، زی سے شادی کرنا چاہیں تو ان کی ہو سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ اب وہ کون سی خواتین ہیں جو اور باہر جانا چاہیں؟ وہ آر اور ٹی والی ہیں، باہر کے حوالے سے رشتہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں باہر کے ملک سے یا اپنے ملک میں کسی اور پروونس میں کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کی شادی ہو سکتی ہے۔ وہ ہے آر اور ٹی والی، وہ ہے ایچ الفابیٹ والی، وہ ہے ایس الفابیٹ والی۔ اب وہ کون سی ایسی خواتین ہیں جو باہر کی خواہش کریں اور وہ ان کو رشتے نہ ملیں اور پاکستان یا اپنے ہی دیش میں ان کو یا اپنے ہی کنٹری میں وہ رہیں تو انہیں کامیابی ملے گی لیکن باہر کے حوالے سے رشتہ نہیں ملے گا، اور اگر وہ باہر کے حوالے سے رشتے کے لیے انتظار میں بیٹھی رہیں گی تو وہ لیٹ ہو جاتی ہیں، رشتے کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ وہ الفابیٹ ہے اے، وہ الفابیٹ ہے بی، یہ الفابیٹ والی باہر کے حوالے سے کوشش نہ کریں۔ وہ الفابیٹ ہے پی، وہ ہے جی، یہ خواتین باہر کے حوالے سے اتنی خواہش نہ رکھیں۔ ایسے لوگ پھر نہ تو باہر سیٹلڈ ہوتے ہیں اور اگر باہر چلے جائیں تو کامیاب نہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ ابھی 2 الفابیٹ میں اور چھوڑ گیا ہوں، بلکہ 3 جو باہر جانے کی اگر خواہش رکھیں تو وہ بھی جا سکتی ہیں، شادی کے حوالے سے اپنی ساری زندگی باہر گزارنا چاہیں۔ آنا جانا تو ہوتا ہے۔ کیو اور کے والی، کاف والی، کنزا، کائنات، یہ بھی باہر کے حوالے سے اگر رشتہ ڈھونڈنا چاہیں تو ان کے رشتے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ زیڈ اور این والی خواتین، یہ بھی اگر باہر کے حوالے سے رشتہ ڈھونڈنا چاہیں تو بھی باہر کے حوالے سے کامیاب ہوتی ہیں۔ ایف والی خواتین، یہ بھی اگر باہر کے حوالے سے رشتہ ڈھونڈنا چاہیں، باہر شادی کرنا چاہیں، ان کے پیرنٹس شادی کرنا چاہیں کہ جب بچی کو باہر بھیجنا ہے تو یہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اب انہی الفابیٹس کو، یعنی کہ میں پھر ایک اور بات بتانے لگا ہوں بڑی اہم، ایس، کیو، کے، ایچ، آر، ٹی، زیڈ، این، ایف اور ایس، یہ ساری خواتین باہر کے ملک میں رشتہ کرنا چاہیں کامیابی، لیکن اچھا اس کے علاوہ اگر یہ باہر ایجوکیشن کے لیے بھی جانا چاہیں، تعلیم کے لیے، ان کے ویزے لگیں گے۔ یہ باہر کے ملک میں جا کے کیا کہتے ہیں اپنے بزنس سیٹل کرنا چاہیں تب بھی کامیاب۔ یہ اگر باہر کے ملک سے ریلیٹ کوئی کام کرنا چاہیں، ایکسپورٹ اور امپورٹ میں آنا چاہیں تب بھی کامیابیاں۔ یہ خواتین اگر ای کامرس میں بھی جانا چاہیں تب بھی کامیابیاں۔ اور یہ خواتین اگر ملکوں کے بھی سفر کرنا چاہیں
تب بھی کامیابیاں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اس کے علاوہ جو سیٹلڈ ہونا چاہیں خواتین جن کو میں روک رہا ہوں وہ واولز ہیں اے ای آئی او یو ای ایل اینڈ وائی بی ڈبلیو پی جی جیم خے گاف, یعنی کہ جے جی خے جسے کے ایچ کہتے ہیں. یہ پرہیز کریں, سیٹلمنٹ کے لیے زیادہ نہ سوچیں, اس میں ان کو اپ اینڈ ڈاؤن ملیں گے. تو خیر کل ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو اس سے پہلے ہم آپ کے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دے دیتے ہیں. اور آج ذرا ٹائم زیادہ ہو گیا تو زیادہ تفصیل سے نہیں بتایا میں نے, تو کل انشاءاللہ کوشش کریں گے اور اچھی طریقے سے بتائیں گے. تو سب سے پہلے اچھا جی, مریم ہیں اور 27 مارچ 2010 سر مجھ سے غصے میں بہت جلدی آتا ہے تو غصے کو کنٹرول نہیں رہتا. تو آپ کو جب یہ سمجھ ہے کہ آپ کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور کنٹرول نہیں رہتا, تو جب آپ کو سمجھ دے اسے کنٹرول کر لو, کوشش کرو نا. لیکن بیٹا آپ کی نیچر میں, آپ کی سٹار میں غصہ ہے تو میرا بیٹا کمپرومائز بننے کی کوشش کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, پانی پی لیا کرو اور اس سے بچو میرا بیٹا, اچھی بات نہیں. ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں, 14 سال کی ہیں, تو بڑی ہوں گی تو پھر کیا ہوگا, پرابلمز آئیں گی. اچھا ماشاءاللہ سلامت رہیں. اچھا جی تھینک یو جی. اچھا جی محمد شبان ہیں اور 8/8/1995 ہے اور میگے کا نام وکیلا ہے. سر جی میری جاب کب لگے گی؟ یہ تو ہمیں جس کو ووٹ ڈالا ہے ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا کہ ووٹ ہم نے تمہیں دیا ہے اور ہم ویلے ہیں اور تم جاب لے گئے ہو, پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہو, یہ تو پوچھنا ان سے پڑے گا. لیکن خیر چلیں چھوڑیں, ان سے اللہ پوچھے گا. ابھی جو ہے جاب کے حوالے سے بیٹا اگلے سال امید کی جاتی ہے, اللہ کے حکم سے ملے گی. اچھا حمدان, بیٹا حمدان نام اچھا ہے, محمد حمدان کر لو اسے, MH ہو جاؤ گے. اچھا جی کشمیر کب تک آزاد ہو جائے گا؟ اگر ابھی جواب نہیں دیا تو پھر سر بتائیں. او بھائی کشمیر آزاد ہو جائے یہ ہمیں بھی خوشی ہے, مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, فلسطین کو بھی ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نریندرا مودی نے جو ظلم کیا ہے کشمیر میں اب وہ نہیں کرے گا, اسے بہت سخت اپوزیشن ملے گی, مل چکی ہے. تو جو سپریم کورٹ آف انڈیا ہے وہ فیصلہ ایک ٹائم آئے گا, وہ کرے گی کشمیر کے حق میں, پہلی والی حالت میں کشمیر آ جائے گا. اچھا جی اچھا عروج شہزادی ہیں. عروج شہزادی آپ تو ڈیلی اٹینڈنس, آپ کی اٹینڈنس لے لی گئی جی, تھینک یو. آپ کے پریزنٹ, میں کہوں گا یس پریزنٹ, اٹینڈنس لگ گئی جی آپ کی عروج. اچھا جی ربیہ فاطمہ ہیں, ڈیٹ آف برتھ 16/5/1991, شادی کب ہوگی؟ بیٹا ٹائم نکل گیا, 2026 میں ہوگی. رافع احمد ہیں, والدہ افشین, ڈیٹ آف برتھ 20/4/97, میں نے دبئی میں میٹل فیبریکیشن کا بزنس سٹارٹ کیا ہے. رافع یہ تم نے غلط کیا ہے, کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کوئی مارکیٹنگ اس طرح کر لیتے. محمد طیب ہے 26/2/97, میرا لکی نمبر کیا ہے؟ طیب بیٹا آپ کا لکی نمبر 6 ہے. کل انشاءاللہ ضرور حاضر خدمت ہوں گے اور آپ کو خوشی ہو کہ پاکستان نے میچ جیتا, اور میں نے کہا تھا کہ سیم کو رکھ لیں, اس کے نام میں اتنی پاور ہے کہ ٹیم جیت جائے گی. تو آج سیم آیا اور وہ جیت گیا. تو اب آئندہ بھی سیم کو ہی رکھو اور کوشش کرو میچ جس طرح جیتے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.